آپ کا علم اس قدر اعلیٰ درجے پر تھا کہ 6 سال کی عمر میں ربیع الاول شریف کے موقع پر بڑے مجمع میں مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر مکمل 2 گھنٹے کی تقریر بیان فرمائی اور علم و عرفان کے دریا بہاتے ہوئے سب کے دلوں کو منور اور معطر کر دیا۔ حاضرین مجلس آپ کی تبحر علمی پر اشرف کر اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے لیے خدا تعالی خیر خواہی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ بتاریخ 14 شعبان المعظم جس دن آپ نے فراغت حاصل کی اسی دن سے آپ پر نماز فرض ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں بما فضل الله بعدهم على بعد وبما انفقوا من اموالهم والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد عورتوں پر محافظ و نگران ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد اپنے مالوں کو عورتوں کے آرام اور ضرورت کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور مردوں کی غیر حاضری میں نیک عورت مردوں کی غیر حاضری میں ان کے مال اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے اللہ کی حفاظت سے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھی عورت کی علامات بھی بیان فرمائی ہیں اور اس کا اجر بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر النساء امرأة ان نظرت الیہا سرتک وان امرتها اطاعتک وان غبت عنها حفظتک فی مالک ونفسها ثم قال علیہ الصلاة والسلام الرجال قوامون علی النساء۔ تمام عورتوں میں سے بہترین عورت وہ ہے جب تو اسے دیکھے تو وہ تجھے خوش کرے، اور جب تو اسے حکم دے تو وہ تیری اطاعت کرے، اور اگر تو اس سے غائب ہو تو وہ تیرے مال اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ والا آیات طیبات تلاوت فرمائی۔ اسی طرح حضرت انس وصامت شہرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها تدخل من ای باب شاءت من ابواب الجنہ۔ وہ عورت جو وقت پر 5 نمازیں ادا کرتی ہے اور رمضان شریف کے مہینے کے روزے رکھتی ہے اور اپنے اس پر کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل آئیں ہم سب مل کر بانداز غلامانہ ہمارے آقا آج میری تقریر کا عنوان ہے محبت رسول۔ رب تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب تم فرما دو لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ حضرات عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا ہم فاضل بریلوی فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اے ایمان والو محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو عالم میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ عشق محمد ہی کا جلوہ ہے۔ ایک آدمی اولاد کی محبت میں دکان و مکان فیکٹری وغیرہ تعمیر کرتا نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے، مگر اس کے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جن کی خاطر انبیاء رسول فرشتوں اور انسانوں کو، زمینوں اور آسمانوں کو، جنت و دوزخ کو فرش عرش تک پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا لولا محمد ما خلقتک، یعنی اگر میرے محبوب محمد
ارحام یعنی اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو اور ان سے الفت و محبت رکھو. مگر سوال اس وقت کا ہے کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ان چیزوں کی محبت سے ٹکراؤ ہو تو اس وقت اسلام کا کیا حکم ہے؟ اے ایمان والو، اس وقت اسلام کا یہی حکم ہے کہ ان تمام چیزوں کی محبت اور الفت کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دیا جائے. کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی والدین، اولاد، میاں بیوی، بھائی بہن، دوست احباب، عزیز و اقارب، خونی رشتوں اور خاندانوں اور دنیا کی کسی بھی شے کی محبت جو انسان کے دل کو مرغوب اور محبوب ہو جائے، جس کی طلب رغبت اور محبت کی طرف انسان کا میلان اور جھکاؤ ہوتا ہے، ان سارے میلانات اور رجحانات سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنا ایمان ہے. گویا جب تک کسی مسلمان کے دل میں کائنات اور عالم خلق کی ساری محبتوں سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. حضرت محترم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمان سنا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ لا تعبوا لي بكل شيء الا من نفسي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے. یعنی یقیناً کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محبوب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری محبتوں کے مجموعے سے بڑھ گئی ہے. مگر میری محبت جو مجھے اپنی جان سے ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ لگتی ہے، اور اپنی جان کے ساتھ میری محبت ابھی تک زیادہ اور مضبوط ہے. حضرت محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی دلی کیفیت کا اظہار جس طرح کیا، ہم لوگ اس طرح کا جملہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، کیونکہ ہم صداقت اور سچائی کے اس مرتبے پر نہیں ہیں. ہم باتوں کو چھپاتے ہیں، حقیقت اور غیر حقیقت کے اندر خلط مدد کرتے ہیں، اندر کی کیفیت کا ادراک نہیں کرتے، اور جو سچائی اندر موجود ہے اس کا اظہار نہیں کرتے. صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مرتبہ ایمان میں اتنے بلند تھے کہ ان کے احساسات میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، ان کے ظاہر و باطن میں کوئی تضاد نہیں تھا، وہ افہام میں تھا، وہ ان کے اظہار میں تھا، یہ ان کے ایمان کا کمال تھا کہ جو چیز انہوں نے محسوس کی اس کا برملا اظہار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کر دیا. حضرت محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد حقم الدین. نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم رکھی اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو برباد کر دیا. حضرت گرامی، ایمان اور عقیدہ کے بعد مذہب اسلام کے اندر تمام عبادتوں میں افضل اور تمام فرض میں اہم نماز ہے. اگر اخلاص و قلب سے نماز پڑھی جائے تو اس کی برکت سے تمام صغیرہ ختم ہو جاتے ہیں. جیسا کہ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاڑے کے موسم میں مدینہ منورہ سے بھاگ تشریف لے گئے. پتجھڑ کا زمانہ تھا. ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرکت دی تو اس کے پتے گرنے لگے. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو پکارا. انہوں نے عرض کی حاضر ہو یا رسول اللہ. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب خدا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں. سیدنا حضرت محبوب لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو تو اللہ تم کو دوست رکھے گا. سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ، آپ غور کیجئے، انسانوں کے آسان و افکار کا جائزہ لیجئے تو پتہ چلے گا انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے. انسان جس کو چاہتا ہے اس کے ہر گفتار و کردار کو پسند کرتا ہے. انسان اپنے محبوب کے ہر قول و فعل کو دل سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے فرماتا ہے اے انسانوں، اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے پہلے رسول کو راضی کرنا ہوگا. اگر آپ رسول کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو رسول کے قول و فعل کو اپنانا ہوگا. اگر آپ رسول کو
سے زیادہ محبوب سمجھے. ابھی علم و سنت میں کمی اور جہل و بدعت میں زیادتی ہونے لگے گی تو پروردگار عالم جل شانہ صدی کے ختم یا شروع پر ایک ایسا شخص پیدا کرے گا جو علم و جہل اور سنت و بدعت میں امتیازی شان پیدا کرے گا. علم کو زیادہ اور اہل علم کو تعظیم و تکریم کرے گا. بدعت کا خاتمہ کرے گا. اہل بدعت کی شرکت کا جنازہ نکال دے گا. وہ خدا کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرے گا. وہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ کون اپنا بن رہا ہے اور کون بیگانہ، بلکہ سر بکم ہو کر دین محمدی کے جھنڈے گاڑے گا. آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باکی، آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. حضرات گرامی، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد عالم دین و ملت سیدنا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان 14ویں صدی کے مجدد اعظم تھے. وہ ایسے وقت میں تشریف لائے جب انسانیت دم توڑ رہی تھی اور شرافت کا جنازہ نکل رہا تھا، جب ہر طرف لادینیت کے بادل منڈلا رہے تھے اور مسلمانان عالم پر خامخواہ شرک کے فتوے داغے جا رہے تھے، جب ذکر رسول، میلاد رسول، محبت رسول اور اطاعت رسول کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا تھا، جب ایمان کے ڈاکو ہر طرف رہبر کے لباس میں گھوم رہے تھے، جب ہر طرف کی فضا ہجریت، خارجیت، رافضیت اور نجدیت کی آندھیوں میں غبار آلود ہو چکی تھی. حضرات گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایک مومن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار اور پیمانہ کیا ہونا چاہیے، اس امر کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ارشادات عالیہ کی روشنی میں واضح فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی والدین، اولاد، میاں بیوی، بھائیوں بہنوں، عزیز و اقارب، دوست و احباب، خونی رشتوں، مناسب دنیا کے کسی بھی شے کی محبت جو انسان کے دل کو مرغوب اور محبوب ہوتی ہے، جس کی طلب اور رغبت کی طرف انسان کا میلانہ جھکا ہوتا ہے، ان ساری میلانات اور رجحانات سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنا ایمان ہے. گویا جب تک کسی مسلمان کے دل میں کائنات اور عالم خلق کی ساری محبتوں سے بڑھ کر حضور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. محبوب، تم لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا. برادران ملت اسلامیہ، آپ غور کیجئے، انسانوں کے اذہان و افکار کا جائزہ لیجئے تو پتہ چلے گا. معاشرے و سماج کا بغور جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے. انسان اپنے محبوب کے ہر قول و فعل کو دل سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے فرماتا ہے اگر تم مجھ کو اپنانا چاہتے ہو، مجھ کو دوست بنانا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرو تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا. برادران ملت اسلامیہ، پتہ چلا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے رسول کو راضی کرنا ہوگا. اگر آپ رسول کو دوست بنانا چاہتے ہو تو شعار رسول کو اپنانا ہوگا. اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو رسول کے ہر
قول و فعل کو دل سے اپنانا ہوگا. اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو لباس رسول کو اپنانا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک شخص بارگاہ نبی میں حاضر ہو کر عرض کی یا حبیبی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ تو اس شخص سے کہا یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے. یا رسول اللہ میرے پاس روزوں کا انبار نہیں ہے. یا رسول اللہ میرے پاس نیک اعمال کا ڈھیر نہیں ہے. یا رسول اللہ آخرت کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ ایک بات ضرور ہے میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ روشن ہے. یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے. اتنا سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب کو جنبش ہوئی اور ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو.